بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ ہم پیچھے بھی یہی پڑھتے آ رہے تھے کہ تمام لوگوں نے، انبیاء کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، اور یہاں پر بھی فرعون کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ فرعون نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، جب اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے جب آئے، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز سوري فأخذ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اب نذر جو ہے، یہ در حقیقت یہ لفظ جو ہے نذر نذیر، ڈرانے والے کی جمع ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا نذر، یہ لفظ جو ہے یہ نذر، یہ نذیر کی جمع ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ انذار مصدر سے ہے، یعنی کہ ڈرانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا، یہ 9 نشانیاں تھیں جن کا ذکر ہم بہت دفعہ قرآن میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے 9 نشانیوں سے ان کو ڈرایا، لیکن انہوں نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا نہ صرف، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازش بھی رچی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا، یعنی ان کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ پوری طاقت والا جب گرفت کرتا ہے تو پھر سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے پورے غالب قوی کو پکڑنے والے کی طرح ان کو پکڑ لیا کہ وہ اور وہ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ پا نہ سکے۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یہ استفہام انکار ہے، یعنی کہ سوال کیا جا رہا ہے لیکن انکار کی طرح سوال کیا جا رہا ہے، یعنی اے اہل عرب، تمہارے کافر گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہیں؟ جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو جبکہ تم ان سے بدتر ہو، عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بھی ہلاک کر دیا تو پھر اللہ تمہیں کیسے زندہ چھوڑے گا؟ پھر اللہ رب العزت اگلے حصے میں جو فرماتے ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔ زبور ان سے مراد گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں، یعنی جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یعنی کیا تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کتاب لکھ رکھی ہے، کوئی ایسی کتاب تمہارے لیے اے قریش والو تمہاری طرف بھیج رکھی ہے، جس کے اندر جو تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہاری مرضی کرتی ہے وہ تم کرو اور تم پر عذاب نہ آئے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز تمہارے لیے لکھ نہیں رکھی جس سے تم بری ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں، یعنی تعداد کی کثرت اور وسائل کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہم ایک جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ اللہ نے ان کے گناہ اور ان کی سرکشی جو وہ کر رہے تھے ان کے باطل ہونے کی ترتیب فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جماعت شکست دی جائے گی، یہ ہرگز کامیاب نہ ہوگی۔ جماعت سے مراد کفار مکہ ہیں، جنگ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرما دیا اور وہ پیٹھ دے کر بھاگے گی یہ جماعت۔ اور جو شرک کرنے والے تھے، شرک کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے اور کفر کرنے والے تھے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں دعا کرنے میں مصروف تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ الححت علی ربک، بس کیجئے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بہت آہوزاری کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہوزاری کر رہے تھے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔
اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، بلکہ انہیں عذاب کے لیے دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ ادہا دہا، دہا ان سے ہے، یہ لفظ جو ہے نا ادہا، یہ دہا ان سے ہے، سخت رسوا کرنے والا۔ امرو مرارتن سے ہے، یہ جو امرو ہے یہ لفظ جو ہے یہ مرارتن سے ہے، نہایت کڑوا۔ یعنی دنیا میں جو یہ قتل کیے گئے، قیدی بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخری سزا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سقرن بھی اگلی آیت میں جو لفظ ہے یہاں پر ہم پڑھیں، ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔ یوم یسحبون، یوم یسحبون فی، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اللہ رب العزت اب یہاں پر فرماتے ہیں جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگے آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ یعنی سقر کا لفظ جو ہے بھی جہنم کا، یہ سقر کا لفظ معنی ہے، جہنم کا نام ہے، یعنی اس کی حرارت اور اس کی شدت عذاب کا مزہ چکھو اب تم۔ پھر اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ یعنی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، اور اس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نصیب لکھ رکھے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، کچھ بھی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے لیے بھی لکھ رکھا ہے کہ یہ پتھر کہاں کہاں پر رہے گا، اور اس نے کہاں پر لڑک کر جانا ہے، اگر اس پتھر سے کسی کو نقصان پہنچنا ہے تو وہ بھی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ تو تقدیر ہر چیز کی ہے، صرف انسان کے لیے نہیں، بلکہ ہر چیز کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اسی کے مطابق سب کچھ لکھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ یعنی آنکھ کا جھپکنا، جتنی تیزی سے آنکھ جھپکتی ہے اتنی ہی تیزی سے ہماری بات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا۔ یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بس ہے کوئی جو ان کی اس ہلاکت سے نصیحت حاصل کر لے؟ اگر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر یقیناً تم بھی اسی ہلاکت میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی مخلوق کے تمام اعمال، ان کی باتیں، ان کی افعال، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، حقیر ہوں یا بہت بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نامہ اعمال میں لکھ رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، سب کچھ میرے رب نے درج کروا رکھا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو جنت کے باغوں میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نہروں میں رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس جنت کا مکین بنائے۔ فی مقعد صدق عندک ملیک مقتدر، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں راستی اور عزت کی بیٹھک ہے، یہ وہ جگہ ہے جو عزت کی جگہ ہے، جہاں پر عزت سے مجلس میں یہ لوگ بیٹھیں گے، صرف حق اور سچ بولنے والے، حق پر قائم رہنے والے اس محفل کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدرت والے بادشاہ کے پاس ہی محفل سجے گی، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس قدرت والے بادشاہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر یہ محفلیں سجائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مجلسوں میں شامل ہونے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جس کا وعدہ اس نے اپنے مومن بندوں سے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔